میں نے بتایا تھا نا ایک واقعہ, ونس اپون اے ٹائم, پرانی بات ہے, اتنی پرانی کہ میں زیادہ پرانی اس لیے لے کے جا رہا ہوں کہ میرے گھر والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ زوجہ کی بات ہو رہی ہے نا. یہ بھی میرے ساتھ بڑا مسئلہ ہے, میں بیان کو اچھا ہمیں بتایا نہیں, آپ اس کو وہاں بھی لے کر گئے تھے. اب منہ سے نکل گیا, اب اس کو سیٹ کرنا پڑے گا مجھے. بہرحال میری ایک دفعہ نئی شادی ہوئی تھی, بہت دفعہ ہوئی ہے نہیں تو ایک دفعہ کی بات ہے. میں اپنے گھر والوں کو لے گیا کسی ورک شاپ میں جس میں ٹائم مینجمنٹ اور وغیرہ وغیرہ, بڑی اچھی ورک شاپ تھی, اور وہ جو ٹرینر تھے وہ بہت زبردست. میرے گھر والوں نے مجھے بتایا کہ جو خواتین پیچھے بیٹھی ہوئی تھی نا, وہ سب مجھے باغی بناتی رہی ہیں کہ تم نے مفتی صاحب سے شادی کی ہے. میں نے کہا ہاں جی. تمہارا دماغ صحیح ہے؟ پہلے سے ان کی اتنی 2 بیویاں, اب 2-3 تھیں, نہیں بتاؤں گا میں, وہ سمجھ جائیں گے کس کی بات ہے. تو تمہارا دماغ صحیح ہے؟ اچھا تو تم گھر سے نکلتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھتی ہو؟ اس نے کہا ہم تو پوچھتے ہیں بھائی. ہم تو نہیں پوچھتے, یہ باتیں چل رہی ہیں پیچھے, ہم تو نہیں پوچھتے. جب گھر سے باہر جاتے ہیں ہم تو اپنے ہسبینڈ سے نہیں پوچھتے, اور اگر ہمیں روک بھی دے ہم بھی نکل آتے ہیں. آگے ساس تک تو پہنچے نہیں, وہ تو میری والدہ تو اللہ مغفرت فرمائے بہت پہلے انتقال ہو گیا تھا ان کا. ساس سے بغاوت. تو میں نے کہا بھائی یہ ورک شاپ میں جو وہ اچھی اچھی باتیں سکھا رہے ہیں وہ باتوں کا اثر نہیں ہوگا. اثر کس کا ہوگا یہ یاد رکھو. درس میں کوئی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہوں نا, جو لوگ سن رہے ہوتے ہیں ان پر اس درس کا اتنا اثر نہیں ہوتا. یہ جو دائیں بائیں لوگ بیٹھے ہوئے کان بھر رہے ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اس درس کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں چھوڑتے وہ. میرے گھر والوں کو اللہ جزائے خیر انہوں نے مجھے بتا دیا کہ یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. مجھے بتا رہے ہیں کہ بھائی یہ بھائی یہ شادی سے پہلے آپ 100 دفعہ سمجھاؤ کہ مت کرو, جب ہو گئی ہے تو پھر کسی کو یہ کہنا کہ کیوں کی اور تمہارا دماغ خراب, یہ تو گھر توڑوانے والی بات ہے کہ نہیں ہے. پھر میں جہاں بھی گیا ہوں یہی باتیں, گھر والے جس گھر والوں کو بھی لے کر گیا ہوں ہر دفعہ یہی کہ سب پوچھتے ہیں تمہارا دماغ خراب ہے, آپ نے کیوں کی. جب میں نے دوسری کی تو میری پہلی زوجہ کو ورگلانے کی کوشش کی, اس نے ایکسیپٹ کر لیا کہ چلو ہو گئی ہے. لیکن جہاں دعوت پہ جائیں, خواتین جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, کہ آپ کے ہسبینڈ نے دوسری کی, آپ کو برا نہیں لگا؟ اس نے کہا لگا تھا. کیا کرتے, برداشت کیا, اللہ کا حکم ہے, اجازت دی اللہ نے, تو ہمارے ساتھ تو صحیح چل رہے ہیں تو برداشت کر لی. ہم تو کبھی بھی برداشت نہ کریں. آپ میں کوئی کمزوری ہوگی یقیناً, ورنہ میاں کا دل ایسے نہیں ہے کسی اور عورت کی طرف جاتا. عورت میں حالانکہ میں چیخ رہا ہوں بھائی کوئی خرابی نہیں ہے, بس اجازت دی اللہ نے. اتنا میں جب کہیں سے دعوت پہ آتا میرے گھر میں جھگڑا ہوتا. کیوں؟ باہر کا ماحول کیا بنا رہا ہے, باغی. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. آپ حقوق کی لائن لگا دو, محبتیں بچھا دو, آپ یہ ثابت کر دو کہ بھائی کسی سے محبت میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے. لیکن باہر کا جو انوائرمنٹ ہے وہ دوسری شادی والا نہیں ہے, وہ دوسری شادی کو برا سمجھنے والا ہے. وہ ماحول کیا کرے گا, خراب. میں اتنا پریشان ہوا تھا کہ یار میں کہاں, میں سعودیہ لے کے بھاگ جاؤں. تو یہ بھی ایک فائدہ ہوا ماحول سے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ گلشن اقبال میں ہم رہ رہے تھے, تو وہاں کوئی خاتون تھیں جو سعودی عرب میں رہ کر آئی تھیں. انہوں نے گھر والوں کو بتایا تو نارمل ہے سعودی عرب میں, کوئی اتنی ٹینشن کی بات نہیں ہے. وہاں کیا ہوا, حالات بہتر ہونا شروع ہو گئے. تو یہ ساری مثالیں میں کیوں دے رہا ہوں, یہ سمجھانے کے لیے کہ سب سے پاورفل موٹیویشن صحبت کی ہوتی ہے. آج بہت ساری مائیں شکایتیں لے کر آتی ہیں بچوں کی, ہمارا بچہ اسلامک اسکول میں پڑھ رہا ہے, اتنا اچھا اسکول, اتنی بھاری فیس, بچہ فوش فلمیں دیکھ رہا ہے, سگریٹ پی رہا ہے. میں کہتا ہوں اسکول اسلامی ہے, سارے بچے اسلامی نہیں ہیں. پتہ نہیں کہاں سے بچے لا کے ہو سکتا ہے بٹھا دیے ہوں, اور وہ آپ کے بچے کو موبائل میں چیزیں دکھا رہے ہو. اسکول بھی دیکھا کرو کیسا ہے, آگے ماحول دیکھا کرو, اس کے ارد گرد بچے کون بیٹھے ہوئے ہیں. تبھی حتی الامکان ہم تو کہتے ہیں ہوم اسکولنگ کی طرف لے کر آؤ, لیکن پھر بچوں کو تھوڑا لڑکوں میں کھیلنے بھی تو بیلنس کرنا ہوتا ہے نا. بالکل ہی لڑکوں سے ہٹا دو گے کہ کہیں کوئی بری صحبت نہ ملے, تو پھر وہ چھوئی موئی بن جاتا ہے, پھر وہ ویسی اس میں نسوانیت پیدا ہو جاتی ہے. تو اس میں بیلنس اعتدال سے لے کے چلنا ضروری ہے. تو خیر ہم اصل موضوع کی طرف جلدی سے آتے ہیں. تو میں یہ بات کر رہا تھا میرے بھائی, صحابہ کرام جیسے ہم بن نہیں سکتے, کیونکہ انہوں نے, صحابہ نے کس کی صحبت اٹھائی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اہل اللہ کی صحبت, یا جو جتنا بڑا بزرگ ہوگا اس کی صحبت سے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ کسی طریقے سے حاصل نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمیشہ سے لوگ اللہ والوں سے تعلق قائم کرتے تھے, ان کی صحبت میں رہتے تھے, ان جیسا بننے کی کوشش کرتے تھے. آپ سخاوت پہ کتنے بیانات کر دو, انسان میں سخاوت پیدا نہیں ہوتی. کچھ دن سخی لوگوں کے ساتھ گزار لو, آدمی خود بخود کیا بن جاتا ہے, سخی. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ قومیں سخاوت میں مشہور ہیں, کچھ کنجوسی میں مشہور ہیں. کیوں؟ جو سخیوں میں پیدا ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں باپ دادا کو خرچ کرتے ہوئے, وہ بھی سخی بن جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہوتے ہیں ہمیشہ ابا کو چونی ٹھنڈی کا حساب کرتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے, انہوں نے ہمیشہ ابا کو دیکھا ہوتا ہے پیسوں پہ لڑتے ہوئے. تو وہ بچہ بھی کیا پیدا ہوتا ہے, پھر وہی لطیفہ آ رہا ہے, بہت دفعہ سنا چکا ہوں, لیکن اتنا مزہ آتا ہے, آدمی کہتے ہیں پارسل کرو یار. وہ ایک کنجوس آدمی تھا نا, اس کے بچے کہتے تھے ابو گھی چاہیے, دیسی گھی چاہیے, وہ لا کے نہیں دیتا تھا. پیسے ہوتے تھے پھر بھی نہیں لا کے دیتا تھا. تو ایک دن گھی کا ڈبہ لے آیا, تو بچوں سے کہتا ہے کہ دیکھو باہر بھی چکنائی لگی ہوتی ہے نا, تو اندر ڈبہ نہیں کھولنا, پہلے باہر سے روٹی لگا کے کھاؤ, تاکہ باہر کا سارا گھی کیا ہو جائے, ختم. وہ ڈبے ہر کوکنگ آئل پہ بھی آپ نے دیکھا چکناہٹ ہوتی ہے. اور وہ بچے روزانہ, اس کے بھی بچے تھے کنجوس کے بچے, روزانہ روٹی ڈبے پہ رگڑ کے کھا رہے ہیں.
اس کو سفر پہ جانا تھا تو اس نے گھی الماری میں بند کر کے رکھ دیا کہ ایسا نہ ڈبہ کھول کے پورا ہی چٹ کر جائیں, لاک لگا دیا الماری. سفر کے بعد آیا اور کہنے لگا کہ بچوں گھی تو نہیں کھولا تم نے؟ انہوں نے کہا نہیں ابو, ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا, بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں کر سکتے تھے. اب بتاؤ جو اس ماحول میں پیدا ہوگا وہ بچے سخی بنیں گے, وہ اپنے بچوں کے ساتھ بھی یہی کریں گے. تو یہ گھی کا ڈبہ کئی صدیوں تک وراثت میں جائے گا, یہ کئی نسلوں تک. تو صحبت, ہاں میں یہ بتا رہا تھا کہ پہلے زمانے میں اس کی بڑی حیثیت تھی کہ کوئی پیر و مرشد ہونا چاہیے, اس سے ہم اپنی اصلاح کروائیں. لیکن جیسے کچھ شعبے چلتے ہیں تو ٹھیک ہوتے ہیں, بعد میں ان میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. تو اب خرابی یہ پیدا ہو گئی کہ پیر و مرشد کو انسان سے اوپر کی کچھ چیز سمجھا جانے لگا. پیر کا دائرہ کار دیکھو, ڈاکٹر کا دائرہ کار کیا ہوتا ہے؟ جو بیماری ہے اس کو ٹھیک کرے. ڈاکٹر سے آپ یہ مشورہ لیتے ہو کہ میں نے کہاں شادی کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی ہے, کون سا بزنس کرنا ہے, کون سا نہیں کرنا. ڈاکٹر کہے گا ٹیکا لگا, نکل یہاں سے, نہ میرا ٹائم ضائع کر نہ اپنا ضائع کر. تو پیر و مرشد کا کام ہوتا ہے آپ کے اندر جو گناہ ہے وہ آپ سے چھڑوا دے, بس. اس سے آگے پیر کا دائرہ کار بولو نہیں ہے. حتیٰ کہ شرعی مسائل بتانا بھی اس کا کام نہیں ہے, وہ مفتیوں کا کام ہے. لیکن آج کل جو مارکیٹ میں پیر آ رہے ہیں, میجورٹی, سب نہیں, بہت سے اچھے بھی ہیں الحمدللہ, میجورٹی کیا ہے, وہ پیر کم اور اس کو معاذ اللہ پیغمبر سے بھی اونچا درجہ دے دیا ہے. میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو, شادی کر لی پیر کی مرضی کے بغیر, پیر صاحب ناراض ہو کے بیٹھ گئے, ابا اما کی نہیں مان رہے, پیر کو باپ بنایا ہوا ہے. شریعت میں ماں باپ کا درجہ پیر و مرشد سے بولو زیادہ ہے, ٹیچر سے بھی زیادہ ہے. یہ ذہن میں رکھو, آج کل بعض لوگ تعلیم دیتے ہیں استاذ کا درجہ ماں باپ سے زیادہ. نا, قرآن کے مطابق استاذ کا درجہ والدین سے کم ہے, بہت کم ہے, بہت بڑا درجہ ہے استاذ کا, لیکن ماں باپ سے کے برابر نہیں ہے. ماں باپ کو سب سے سپیریئر رکھا ہے اللہ نے. قرآن کے الفاظ دیکھو, عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ماں کی گود میں, جب بول رہے ہیں تو برم بوالدتی, توحید کا اعلان کر کے کہہ رہے ہیں اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کروں. میں ابھی ماں کی گود میں ہے, وہ پیغمبروں کو حکم ہے ماؤں کے ساتھ اچھا سلوک کریں. تو اور ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو, اپنے والد سے کیسے نرم لہجے سے بات کر رہے تھے. تو اس لیے سب سے بڑا مقام, استاد سے بھی بڑا مقام کس کا ہے؟ تو پیر و مرشد کا ماں باپ جیسا مقام نہیں. اب بعض لوگ پیر و مرشد سے بیعت ہوئے, وہ پیر صاحب ان کے گھروں میں ایسا گھسے ہیں, ماں باپ کہہ رہے ہیں ہمارا بچہ ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا, بھائی ہم نے تو بھیجا تھا گناہ چھڑوا دیں گے, تو سارا دن پیر صاحب کی خدمت میں لگا رہتا ہے, ہمیں ہمارا تو رہا ہی نہیں ہے. مولانا شرف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حکیم تھے, حکیم الامہ تھے, حکیم سے مراد حکمت والے. انہوں نے ان پیروں پہ رد کرتے ہوئے لکھا ہے کہ لو تھی کسی اور کی اور ہو کسی اور کی گئی ہے اولاد, جنا کسی نے اور ہو کسی اور کی گئی. نہ, جنہوں نے جنا ہے انہی کی رہے گی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت پیر صاحب اگر کسی ایک بات کا حکم دے رہے ہوں اور والدین اس کی دوسری بات کا حکم دے رہے ہوں تو والدین کی مانیں یا پیر صاحب کی مانیں؟ حضرت نے فرمایا وہ پیر ہی نہیں ہے جو ماں باپ کی مرضی کے خلاف آپ کو حکم دے, کیونکہ اس کا کام ہے شریعت پہ چلانا. تو شریعت تو کس کو؟ ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیتی ہے. وہ کہے گا تم نے پوچھ کیسے لیا مجھ سے؟ تو وہ سب کچھ ہی بن جاتا ہے. حضرت جی نے فرما دیا, تو حضرت جی جو پیر و مرشد ہیں ان کا کام اب اصلاح رہا ہی نہیں. اپنی نہیں ہوتی اصلاح, اس کی کیا کریں گے؟ دل میں دنیا کی محبت, شہرت کی لالچ. علماء کہتے ہیں بزرگ بننے کے لیے نا ظاہری اعمال کے ساتھ جو باطنی اعمال ہے نا, باطن میں 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے. 3 چیزیں. ظاہری تو مطلب نماز با جماعت کا پابند ہو, شریعت کے مطابق اس کا حلیہ ہو, کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو, تو ظاہری اعمال. باطن ظاہری تو نظر آ جاتے ہیں نا. باطن میں 3 چیزیں, حب جاہ, حب با اور حب مال. مال کا لالچی نہ ہو, ہوس نہ ہو, جاہ کا لالچی نہ ہو, شہرت کا بھوکا نہ ہو. اور تیسرا باہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ سنا ہوگا نا, قوت باہ حکیم جو بیچ رہے ہوتے ہیں نسخے. باہ بڑی بھی نہ ہو حد سے. کیا مطلب؟ حلال اور حرام کا فرق جانتا ہو. کتنے جاہل پیر ایسے ہیں, لوگوں نے اپنی بیٹیاں ان سے بیعت کروائیں اعتماد کر کے کہ یہ باپ والا سلوک کریں گے, اور انہی کے ساتھ غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا, انہی کو غلط نظروں سے دیکھنا شروع کر دیا. تو یہ کیا اس کا مطلب؟ اس کو اپنی خواہش پہ کنٹرول نہیں ہے. بچیوں کو پڑھا رہے ہیں اور پڑھا کے ان سے ریلیشن قائم ہو گیا. یہ اسکینڈل بنتے رہتے ہیں, یونیورسٹی میں بھی بنتے ہیں اور بعض مذہبی لوگوں کے بھی بنتے ہیں. تو پہلے زمانے میں دیکھا جاتا تھا, جو بزرگ تھے نا وہ خلافت دینے سے پہلے دیکھتے تھے کہ نمبر 1 ظاہری تو کبیرہ گناہ تو نہیں ہے. آج بعض لوگوں کو خلافت ملی ہوئی ہے, سودی بینک میں مینیجر ہے, اب کمائی حرام رہا ہے, اس کو آپ نے خلافت دے دی ہے بھائی, تو کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے, آپ اس کو خلافت دے رہے ہو. نماز پڑھ نہیں رہا, ایک پیر صاحب نے خلافت دی اپنے مرید کو کہ یہ میرے جانشین ہے, وہ فجر نہیں پڑھتا تھا. ہم نے کہا حضرت یہ تو فجر کی نماز ہی نہیں پڑھتا, چلو 1 آدھ دن ہوتا ہے 2 دن ہوتا ہے, 15 دن شارٹ. انہوں نے کہا انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا, پڑھ لے گا. ابے تو جب توفیق دے گا تو پھر خلافت دے دینا نا. جو نماز نہیں پڑھ رہا وہ دوسروں کو کیا نمازی بنائے گا؟ یا تو کوئی شرعی عذر ہے تو وہ پیش کرے بھائی, کوئی شرعی عذر ہے. تو یہ تو ظاہری اعمال ہے. اور باطن میں شہرت کا بھوکا نہ ہو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہو, دل میں یہ ہو اس کے
دنیا جس کے پاس دولت ہے تو یہ مطلب نہیں کہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا. سلیمان علیہ السلام کے پاس تو بے پناہ لگژری لائف تھی, مگر پھر بھی دنیا کو کیا سمجھتے تھے؟ مسافر خانہ. میرے شیخ و مرشد حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے پاس بہت لگژری لائف تھی. آپ کی ایسی خوبصورت گاڑی کویت کے شہزادے سے خریدی تھی آپ نے. کوئی ان کی زندگی دیکھ کے کہتا کہ یہ تو معاذ اللہ یاش ہیں, لیکن ہم ان کی صحبت میں پتا ہے کہ ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی. وہ دنیا کو مسافر خانہ. مسافروں میں بھی تو کوئی بزنس کلاس میں سفر کرتا ہے, کوئی اکانومی میں سفر کرتا ہے. کہتے ہیں بھائی جب اللہ نے پیسہ دیا تو بزنس کلاس میں سفر کرو, اچھی گاڑی رکھو. محبت نہیں تھی دل میں. محبت کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ آپ کہوگے پتہ کیسے چلے گا؟ پتہ ایسے چلے گا چھن جانے پہ غم کتنا ہوتا ہے. ہمارے حضرت کے لاکھوں روپے ڈوب گئے بزنس میں, کہتے ہیں میرے دل پہ ایک بال نہیں آیا. اور جب الائنس والوں کا ایک بزنس ہوا تھا تو بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک سے مر گئے تھے. حضرت نے ان کا نام رکھ دیا تھا شہدائے الائنس, یعنی ان کا پیسہ ڈوبا اور شہید ہو گئے. اس سے کبھی بھی اندازہ نہ لگایا کرو کہ کوئی بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے یا بڑی گاڑیوں میں گھوم رہا ہے تو یہ دنیا کی محبت اس کے دل میں. نہ ایسے تو آپ دھوکا کھا جاؤ گے بھائی. آپ تو سلیمان علیہ السلام کی شاہی زندگی دیکھو گے تو آپ سمجھو گے پیغمبر بھی معاذ اللہ دنیا پرست ہے. نہ دنیا پرستی کا پتہ دل کی کیفیت ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ چھن جائے تو اس کو غم کتنا ہوتا ہے. اللہ والوں کو وہ غم بہرحال نہیں ہوتا جو دنیا پرستوں کو. تو کہتے ہیں مسافر خانہ ہے, مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کیا ہے, جیسے بس میں سفر کر رہے ہوتے ہو, سیٹ مل جائے کھڑکی والی خوش ہو جاتے ہو, نہیں تو پائیدان پہ لٹک کے بھی سفر ہو جاتا ہے. اب آپ نے کہا وہ کھڑکی والی سیٹ پہ بیٹھا ہوا اتنا, اس کا مطلب یہ دنیا پرست ہے, اس کو یہ مسافر خانہ نہیں سمجھتا. نہیں بھائی, اس کو یہ سیٹ نہ ملتی پائیدان پہ لٹک کے سفر کر کے بھی اسی طرح گنگناتا ہوا جاتا ہے. تو ہم نے دیکھا ہے اللہ والوں کو پیسہ چھن بھی جائے گا, چلو یار آنے جانے والی تھی. دنیا دار آدمی تو مر رہا ہوتا ہے, اور اللہ والوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے ان کے صدقات و خیرات آپ کے ہوش اڑا دے, اور جتنا ان کے پاس ہو سکتا ہے اتنا نہیں ہوتا, وہ اس سے بھی زیادہ سکتا ہے. تو پہلے زمانے میں یہ بزرگ کی ڈیفینیشن ہوتی تھی, اب بھی ہے. اللہ والے لوگ ہیں, ختم کبھی بھی نہیں ہوں گے. دنیا میں قیامت آ جائے گی اگر سارے اللہ والے ختم ہو جائیں, لیکن اس میں دھوکا زیادہ ہو گیا. تو خیر میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کروں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم منی, تم جو کھجوروں کو, نر کھجوروں کو مادہ کھجوروں کے ساتھ جو ان کا بھور ملاتے ہو, تو اگر تم نے میرے مشورے پہ نہیں ملایا تو میں نقصان ہو گیا, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, دنیا کا معاملہ ہے, تم مجھ سے زیادہ جانتے ہو. تو ہمارے نبی نے تو بتا دیا کہ دنیا کے معاملات میں بھائی تمہارا تجربہ ہے تو ٹھیک ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مجھے اللہ نے میسنجر بنا کے بھیجا ہے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے. کھجوریں کیسے زیادہ بڑھیں گی اور کم ہوں گی یہ میرا موضوع نہیں ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا آج کل پیروں کو خود یہ بات ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. خود یہ بات نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دیکھو جو سچا ہوتا ہے اس کا دعویٰ کلیئر ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ روزانہ پینترے بدلتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے آپ اس کی کتابوں سے اٹھا کے دیکھو, روز چینج ہوتے تھے. کبھی کہتا تھا میں ذلی نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں سچی مچی کا اوریجنل نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں وہی مسیح موعود ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں, کبھی کہتا تھا میں امام مہدی ہوں. کسی ایک بات پہ ٹکا نہیں ہے وہ, کیونکہ جھوٹے آدمی کو فیور چاہیے جس طرح جو بن پڑے. دیکھو منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے نا, مفتی رشید احمد صاحب نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے, اس میں یہ جو پرویز تھا نا جو جس نے حدیث کا انکار کیا ہے, ایک جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے. دوسری کتاب میں حضرت نے اس کا قول نقل کیا ہے, دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تیسری جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے اور قابل اعتماد بھی ہے لیکن صرف صحابہ کے لیے. حضرت نے فرمایا یہ ایک ہی آدمی, ایک تنظیم کے مختلف آدمی نہیں ہے, ایک ہی آدمی کے تین متضاد دعوے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے پروفیسر غامدی صاحب, وہ کیا کرتے ہیں, حدیث حجت نہیں ہے, حدیث تاریخی کتابیں ہیں, لیکن جب اپنا استدلال کرنا ہوگا قرآن کے اگینسٹ تو بخاری کی حدیثیں پیش ہوں گی, مسلم کی حدیثیں پیش ہوں گی. بھائی آپ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جب آپ کو فیور چاہیے تو بخاری بھی آ رہی ہے, مسلم بھی آ رہی ہے, اور جب آپ کو فیور نہیں چاہیے تو یہ تو تاریخی کتابیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بخاری مسلم میں ہے نا آف اللحا, داڑھی بڑھاؤ, رکھنے کا نہیں ہے بڑھانے کا ہے. غامدی صاحب نے کہا بڑھانا ضروری نہیں ہے. صحیح مسلم, بخاری مسلم میں عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ ہیں. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا, پورے عربی الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, حدیث کی تمام کتابوں میں ہے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, صلیب کو ختم کر دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جہاد میں جزیے کو ختم کر دیں گے. اتنی واضح حدیث, لیکن جب جناب غامدی صاحب کے سامنے جاتی ہے کہتے ہیں حدیث تاریخی کتابیں ہیں. تو یہ کہ بھائی ایک جگہ آپ ٹک نہیں رہے ہو. جب میں بھی کینیڈا امریکہ میں تھا نا تو خاتون بڑی اگریسو ہوئی تھی. غامدی صاحب کا کلپ سنا, کیا چار شادیاں کرتے رہتے ہو, یہ تو غزوہ احد میں بچیاں شہید ہو گئی تھیں, وہ سارے کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے تو بچیاں یتیم ہو گئی تھیں, ان کے لیے اسلام نے کہا 4 کرو. میں نے کہا محترمہ, ان کو تو جواب نہیں دیا, میں نے کہا میں جا کے جواب ریکارڈ کرواؤں گا کہ یہ آپ نے پروفیسر غامدی صاحب کی دلیل سنی ہے. قرآن میں صاف طور پر 4 شادیوں کا تذکرہ ہے. تو غامدی صاحب نے کہا غزوہ احد میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی, تو ضرورت کے وقت اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں نا, اور اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. وہ مطلب کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ استدلال قرآن کے خلاف کہاں سے کر رہے ہو؟ بخاری کی حدیث سے کر رہے ہو. تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں جب آپ نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو پھر بخاری کا سہارا, جب نہیں کرنی تو بخاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بھائی ایک جگہ نہیں, جو بھی اس ایک جگہ ان کا مقصد کنفیوژن پیدا کرنا, ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا کر دینا.
تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو, جو پہلے دن دعویٰ تھا آخری دن بھی وہی. پہلے دن بھی انما انا بشر مثلکم, بشر ہوں, انسان ہوں, میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے. نہ میں عالم الغیب ہوں, لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا. تم دیکھتے مجھے نقصان بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب نہیں ہے میرے پاس غیب کا علم اور مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا. اور میں قل سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. تم جو مجھے کہتے ہو کہ نہریں جاری کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, بھائی میں خدائی کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں. اور پیغام بھی کیا ہے؟ حلال و حرام کا علم, اللہ کا پیغام. کھجوروں میں برکت, کھجوریں کیسے بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں, یہ میرا موضوع نہیں ہے, اس میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. دیکھو بخاری کی حدیث ہے, خدا کی قسم یہ ایسی نبوت پر ایسی جاندار دلیلیں ہیں نا, یہ حدیثیں ایسی جاندار دلیلیں. جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا, وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا, اتنا صاف نہیں ہوتا. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, اقامت ہو چکی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ لوگ تو اس کو توہین سمجھیں گے, لیکن یہ تعظیم نبی ہے, یہ تعظیم نبی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس انما انا بشر مثلکم, اے لوگو میں تمہاری طرح کا انسان ہوں, انسا کما تنسون, ایسے بھولتا ہوں جیسے تم بھول جاتے ہو. پھر آپ نے فرمایا مجھ پہ غسل فرض ہے اور وہ میں غسل کرنا بھول گیا. پھر آپ گئے, غسل کر کے آئے اور آپ کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا اور آپ نے نماز پڑھائی ہے. بے داغ سیرت اسی کو کہا جاتا ہے. آج جاہل پیروں کو دیکھو, شیخ سرکار کو دیکھو, ان جاہل پیروں کو دیکھو, یہ اپنے بارے میں, یہ تو ان سے, اور یہ جتنے اس ٹائپ کے اور بہت سارے پیر ہیں, کوئی ایک نہیں ہے, وہ تو شفت و مشہور ہو گیا. تصوف کی لائن میں جو خرابیاں ہیں, پیر کو پتہ نہیں کیا سمجھ رہے ہیں, نہ یہ بھول سکتا ہے, نہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے, نہ یہ غلط مشورہ دے سکتا ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے, نہ اسے نیند آتی ہے. وہ گور شاہی مرا تھا تو انہوں نے کہا مرا نہیں ہے, غار میں چلا گیا ہے, نہ یہ مرتا ہے. پیغمبر کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انک میتون و انہم میتون, ہے نبی آپ پر بھی موت آئے گی, ان پر بھی موت واقع ہوگی. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کیسی بے داغ سیرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی, تبھی تو آپ کا دین چلا ہے اور چلتا رہے گا قیامت تک. تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو علم ہے نا, کھجوروں میں کیسے برکت ہوتی ہے, اس علم, یہ وہ علم نہیں ہے جس کی بیس پر انسان کو وہ فضیلت ملتی ہے جس پہ وہ فرشتوں پہ مقام لے گیا. ہاں اس کی اپنی الگ سے فضیلت ہے, کیونکہ اگر پتہ ہی نہیں چلے گا پیداوار میں اضافہ کیسے ہو رہا ہے تو ہم سب بھوکے مر جائیں گے. لیکن یہ جو انسان کو, ایک چھوٹی سی مثال دوں نا, میں اکثر واقعہ سناتا ہوں. ایک آدمی, ایک مولانا صاحب تھے, وہ کشتی میں بیٹھے تو انہوں نے ملا سے پوچھا کہ تم نے دین کا علم حاصل کیا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کم وقت انہیں آدھی زندگی برباد کر دی اپنی. آگے جب کشتی ڈوبنے لگی تو انہوں نے کہا مولوی صاحب آپ کو تیرنا آتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. کہا تو پوری برباد کر دیا آپ نے. سمجھ لو, تو اس علم کی اہمیت کا انکار نہیں ہے. میڈیکل سائنس کا علم بھی ضروری ہے, کھجوریں کیسے زیادہ پیداوار, زراعت کا علم بھی ضروری ہے, لیکن میرے بھائی جو فضیلت جس بیس پہ ملے گی وہ علم ہے جو پیغمبروں کے پاس ہوتا ہے. اور آج کل وہ علم مارکیٹ سے کیا ہو رہا ہے, شارٹ. ڈاکٹر انجینئر بنانے پہ پورا زور لگایا ہوا ہے, اور حلال و حرام کا طہارت تک کے مسائل نہیں آتے. تبلیغ والے ایک دفعہ گئے تو انہوں نے کہا یونیورسٹی کے طالب سے ہم نے پوچھا کہ غسل کے کتنے فرض ہیں؟ اس نے کہا 3 فرض ہیں. یہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو یار کون کون سے کہنے, تولیہ, صابن اور بالٹی. خواتین کو حیض و نفاس کے مسائل معلوم نہیں ہے, مردوں کو نماز کے مسائل معلوم نہیں ہے, سدا صاحب کب واجب ہوتا ہے, زکات کب فرض ہوتی ہے, رمضان کا روزے کے حکام کیا ہیں, حج کے طریقے, حج میں جا کے ایسے ایسے کام اولٹ پٹانگ قسم کے کر رہے ہوتے ہیں, آدمی حیران ہوتا ہے بھائی یہ کیا کر رہے ہیں, تھوڑا سا تو پڑھ لیتے. تو ایک علم وہ ہوتا ہے جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. پھر اچھا انسان کسے کہتے ہیں اللہ کی نظر میں؟ اچھا توحید کیا ہے یہی نہیں پتا بہت سے لوگوں کو. الہ کسے کہتے ہیں, معبود کسے کہتے ہیں؟ تو اس لیے میرے بھائی تھوڑا سا اس علم کو بھی کیا کر لو, تھوڑا سا اس کو بھی ٹائم دے دو. اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. اچھا آپ ہیں جناب, آپ ہیں وکیل, یہ رہے آپ ہیں ماشاء اللہ. اچھا آپ مجھے بتا دیں, آپ نے اجازت دی کہ سیدہ کمل مشتاق بنت سید مشتاق احمد کا نکاح میں 1 لاکھ مہر, 1 لاکھ مہر میں محمد داؤد صدیقی ولد محمد سرور صدیقی سے کروں, آپ نے اجازت دی ہے؟ جزاک اللہ. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب محمد داؤد صدیقی ول محمد سرور صدیقی, میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح سیدہ کمل مشتاق
بنت سید مشتاق احمد سے کیا، آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی قبول ہے. جزاک اللہ. دعا کریں اللہ برکت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما، اس کی برکتیں زوجین کو تعدم حیات نصیب فرما، آپس کے اختلاف و انتشار سے، لڑائی جھگڑوں سے، ہر قسم کے شر فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا، محبتوں کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ بہت مبارک کرے. ماشاء اللہ بلوچستان سے آئے اس لیے اجازت دے رہا ہوں. کل آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ شاباش. جلدی سے بنا لو سیلفی بھائی کے ساتھ. چلو چلو جلدی بنا لو. شاباش شاباش شاباش. بلوچستان سے ہم نے اللہ خوش رکھے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. پھر انشاءاللہ